بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى قوله الموقوف والصحبة. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الموقوف والصحبة. عرف الموقوف ومن هو الصحابي مع شرح التعريف وبأي شيء تعرف الصحبة. طيب ترجمة. عرف الموقوف موقوف کی تعریف کیجیے ومن هو الصحابی اور صحابی کون ہوتا ہے مع شرح التعریف اور تعریف کی شرح کے ساتھ وبأي شيء اور کس چیز سے پہچانا جاتا ہے صحبت کس چیز سے پہچانی جاتی ہے. ایوہ صحبت کس چیز سے پہچانی جاتی ہے یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحابی ہے. الموقوف هو من انتهى سنده إلى الصحابي وأضيف متنه إليه. وأضيف متنه إليه. موقوف ہوتا ہے کہ من انتهى سنده إلى الصحابي جس کی سند صحابی تک ختم ہوتی ہو پہنچتی ہو. وأضيفت متنه إليه اور اس سند کا متن اس صحابی کی طرف اضافت کی گئی ہو یعنی وہ متن اسی کی طرف منسوب کیا گیا ہو. موقوف یعنی کہیں گے ما اضیف الى الصحابی من قول او فعل او تقریر. چاہے قول ہو فعل ہو جو صحابی کی طرف منسوب کیا گیا اس کو کہتے ہیں موقوف. لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ سند اس کی صرف صحابی تک رہتی ہے. مثال کے طور پر مثال موقوف روایت كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى يصلي قبل الفجر رکعتین یعنی وہ اس کا فعل ہے. نعم. یا اس طرح سے ابو ہریرہ کان یقول بتتریب یعنی 3 مرتبہ دھونا ہے جب اس طرح سے یعنی صحابی کوئی بات کہے یا فعل کرے یا کوئی کام کرے. ابو ہریرہ کا وہ بھی یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے. کان یغسل یدیہ الی المنکبین. نعم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. بينه وبين الأثر. الفرق بين الأثر وبين الموقوف الأثر يدخل فيه المقطوع أيضا يعني يقال لأثر الصحابي قول الصحابي أو التابعي أو من بعده يقال له أثر من أصله. من الأصل. أيوه. هناك أعجمي هناك سيأتي الفرق بين أظن يأتي الفرق أو ما يأتي يعني الفرق بين الأثر وبين الموقوف. الأثر يدخل فيه الحديث المقطوع. الحديث المقطوع أيضا. أيوة. نعم. مين تجيش هنا شيء online تے پرامج عربی طرح سمجھ. اجتب کی جیسے موقوف اور اثر میں کیا فرق ہے. موقوف اور اثر میں فرق یہ ہے کہ موقوف میں صحابی مطلب کی بات یا تابعی کی بات یا اس کا فعل اس میں داخل ہوتا ہے. اس میں اثر میں موقوف ہوتا ہے جو صحابی کا قول ہو یا فعل لیکن اثر دونوں آتا ہے چاہے وہ صحابی کا ہو یا تابعی کا ہو یا اس کے بعد کا اس کو اثر کہیں گے اور کبھی اثر حدیث کو بھی کہتے ہیں. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. ردة. نعم. ولو تخللت ردة في الأصح هكذا عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله. صحابی کہتا ہے جو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو مؤمن بھی ان پر ایمان لاتے ہوئے یعنی نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں ان پر ایمان لاتے ہوئے. ومات علی الاسلام اور اس کے بعد وہ اسلام پہ اس کی وفات ہوئی ہو اسلام پہ وفات ہوا ہو. ولو تخللت ردۃ فی الاصح اگرچہ بیچ میں ردت نے یعنی ارتداد نے اس میں خلل بھی پیدا کیا ہو یعنی کوئی مرتد ہوا ہے اس کی وجہ سے اس صحبت میں خلل ہوا ہے تب بھی اس کو صحابی کہیں گے. مثال ہم آگے دیں گے. ہاکذا فی الاصح مطلب ہوتا ہے فی اصح الاقوال اس میں کئی اقوال ہے صحابی کس کو کہتے ہیں. بعض نے کہا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض نے کہا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر
مختلف تعریف ہے، اور ابن حجر نے ان سب کو دیکھ کر یہ تعریف بیان کی، کیونکہ اس میں سارے آتے ہیں. کیونکہ اگر ہم کہیں گے من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر اس میں عامہ جو ہو وہ اس میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو حالت ایمان میں، ومات علی الاسلام، اور اسلام پر بھی اس کی وفات ہوئی ہو، ولو تخللت ردۃ فی الاصح، صحیح قول کے مطابق اگرچہ بیچ میں ردت کی وجہ سے، ارتداد کی وجہ سے اس میں خلل بھی آیا ہو، یعنی بیچ میں مرتد بھی اگر ہو گیا پھر سے واپس آیا اسلام کی طرف، تب بھی اس کو صحابی کہیں گے. ہاکذا عرفوا الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ، اسی طرح سے ابن حجر نے اس کی تعریف کی ہے. شرح التعریف، شرح التعریف المراد باللقی ما هو اعم المراد باللقی ما هو اعم من المجالسة من المجالسة والمماشاة والجلوس معه صلی اللہ علیہ وسلم قلیلا او کثیرا. لقی سے مراد کیا ہے؟ لقاء سے مراد کیا ہے؟ یعنی ملاقات، جو مجالسہ، بیٹھنا، چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا، کم یا زیادہ، اس سے زیادہ مطلب عام ہے. اگر ہم نے لفظ لقاء کیوں استعمال کیا؟ ہم نے کیوں کہا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو؟ یہ عام لفظ ہے، یعنی اس سے یہ زیادہ بہتر یہی لفظ ہے ان الفاظ سے. جیسے ہم کہیں گے جو من جلس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من مشى مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من جلس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلیلا او کثیرا، ان الفاظ سے بہتر ہے ہم کہیں گے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ کم بیٹھا ہو یا زیادہ بیٹھا ہو. ہاں، اس میں سارے شامل ہیں، چاہے آپ کے ساتھ تھوڑا بہت چلا ہو، بیٹھا ہو مجلس میں، کم زیادہ اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے. سارے جو ہے، چاہے ان کا جو آپ کے ساتھ رہنے کی جو مدت ہے وہ کافی ہوئی ہو یا کم ہو، ہر صورت میں اس کو ہم صحابی کہیں گے. ایک ہی بار اگر دیکھا لفظ لقی سے ہم لقی سے کیا مراد ہے؟ اگرچہ ایک ہی مرتبہ بھی ملاقات کی ہو، جیسے کئی وفود آئے انہوں نے ایک مرتبہ ملاقات کی. قولہ وقوله مؤمنا به يخرج من لقيه في حال الكفر او في حال الايمان لكن بغيره من الانبياء دونه. جیسے انہوں نے کہا کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں کہا مؤمنا به، یہ دوسری شرط. سب سے پہلی چیز ہے کہ ملاقات کی ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ ایمان لاتے ہیں. ایمان کی حالت میں. اس سے کہہ رہا اگر ہم کہیں گے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو تو یخرج من لقیہ فی حال الکفر، کفر کی حالت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو کفر کی حالت میں، یا یعنی اس سے نکل جاتا ہے وہ. اگر کسی نے کفر کی حالت میں ملاقات کی ہے پھر وہ نہیں مانا جائے گا اگرچہ بعد میں مسلمان ہوا. جیسے ہرقل ہے، اس نے ایمان لایا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ایمان نہیں لایا تھا. تو اسی طرح سے او فی حال الایمان، لیکن ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، ہم نے کہا اس سے وہ شخص نکل جاتا ہے جب ہم کہیں گے کہ ایمان کی حالت میں اس نے ملاقات کی ہو. اس سے وہ شخص باہر جاتا ہے جو کفر کی حالت میں ملاقات کیا ہو، اور وہ شخص بھی جس نے ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی ہے لیکن دوسرے بغیر من الانبیاء دونہ، دوسرے نبی پہ اس نے ایمان لایا ہو، کوئی نصرانی ہو، کوئی یہودی ہو، کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے، وہ اس پہ ایمان رکھتا ہے لیکن ملاقات کی ہو، تو وہ اس کو نہیں مانا جائے گا، مطلب اس سے نکل جاتا ہے وہ شخص. وقوله ومات على الإسلام يخرج به من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة. صح. ومات على الاسلام يخرج به من ارتد بعد ان لقيه مؤمنا به، اس سے وہ شخص مستثنا ہے، یعنی نکل جاتا ہے، مطلب مستثنا ہے، وہ شخص اس میں نہیں آتا ہے اس صحابی میں جو مرتد ہوا، یعنی اسلام سے واپس لوٹ گیا کفر کی طرف، اس کے بعد کہ آپ سے مجھ سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے لیکن بعد میں مرتد ہوا، اور پھر اسی ردت پہ، اسی کفر پہ وہ مرا. جیسے ہمارے پاس عبداللہ بن خطل، وہ ایک صحابی تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور بعد میں وہ مرتد ہو گیا، اس نے بغاوت کی، وہ مطلب کچھ مطالبہ کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور اسی ارتداد پہ وہ مرا، لیکن اس نے ایمان لایا تھا پہلے. اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ومات علی الاسلام، لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الشخص وفی حالت الایمان لیکن مات علی الکفر علی الارتداد، لہٰذا یہ اس سے نکل گیا ابن خطل. اور اسی طرح سے عبید اللہ بن جحش،
عبید اللہ بن جہش ایک تھا، وہ بھی مطلب مرتد ہو گیا. کم ہے، مطلب زیادہ مرتد نہیں ہو گئے. اور وہ لوگ مرتد ہو گئے جو صحابہ میں سے تھے، لیکن وہ دور دور سے آئے تھے، قبائل یعنی آراب دیہاتی لوگ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر انہوں نے وفود کے طور پر وفد آتے تھے دور دور سے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بعد چلے جاتے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو انہوں نے جو ہے اسلام سے وہ مرتد ہو گئے. وہ بھی کم ہے، زیادہ نہیں، لیکن ہے. جن نے نبوت کا دعویٰ کیا. ہاں، کچھ نے مسیلمہ یا ایسے سجا وغیرہ بنت الحارث اس طرح سے، یا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ان سب کو ہم مرتدین کہیں گے. اور یہی لوگ اس حدیث میں آتے ہیں جو حدیث میں آیا ہے کہ اقول یا ربی، یا اے ربی اصحابی فیقال لی لا تدری ما احدث بعدک فاقول سحقا لمن بدل بعدی. مجھ سے کہا جائے گا حوض کوثر کے موقع پہ، مجھے کہا جائے گا کہ یہ تو میں کہوں گا یہ صحابی ہے، یہ تو میرے ساتھ، بلکہ بعض میں صحابی یعنی کم ہی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گیا اوصاف سے، کیونکہ وہ آئے تھے مدینہ میں اس طرح سے. وہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ یہ میرے ساتھی ہے، میرے ساتھ رہے ہیں، تو مجھے کہا جائے گا کہ انہوں نے دین میں بعد میں ارتداد کیا یا دین بدل ڈالا. اس میں وہ بھی آتے ہیں اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جو گناہ کی وجہ سے حوض کوثر سے روکے جائیں گے. یعنی حوض کوثر سے ان لوگوں کو بھی دور کیا جائے گا جو ایک تو مرتد ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، جیسے یہاں پہ عبداللہ بن خطل ہے، اسی طرح سے عبید اللہ بن جہش ہے، یا سجاہ وغیرہ مسلمہ، یا آراب جو دیہاتی تھے، ان کو بھی دور کیا جائے گا. کیونکہ یہ کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو بھی دور کیا جائے گا جنہوں نے احداث فی الدین کیا، گناہ. احداث مطلب میں نے بدعت کیا. بدعت سے مراد وہی بدعت نہیں کہ جو نیا مطلب ایجاد کرنا کوئی چیز. بدعت سے مراد ہر وہ منکر کام، ہر وہ گناہ، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. یعنی کبیرہ گناہ جس نے کیا، مطلب کوئی شراب پیتے پیتے مر گیا، کوئی سود کھاتے کھاتے مر گیا، رشوت لیتے لیتے مر گیا، ظلم کرتے کرتے، اس کو بھی حوض کوثر سے روکا جائے گا اور وہ جہنم میں جائے گا. کیونکہ جس شخص کو حوض کوثر سے روکا جائے گا، ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ یا تو مسلمان ہوگا جو مرتد ہوا بعد میں، یعنی کافر، یا وہ ہوگا جس نے بڑا گناہ کیا ہے، جس نے گناہ کیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو کہیں گے حوض کوثر پہ کہ بھئی ان کو لاؤ جو اصل میں مسلمان تھے، پھر یا تو وہ مرتد ہو گئے یا کیا ہو گیا، یا ان کو گناہ ہو گیا. مرتد میں وہ بھی آتا ہے جو مطلب شرک اکبر کرتا ہے مسلمان ہونے کے بعد بھی. آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص مطلب یہ کرتا ہے، وہ بھی مرتد ہو جاتا ہے. اس کو بھی روکا جائے گا حوض کوثر. اور جو بھی روکا جائے گا، چاہے گناہ بڑے کی وجہ سے یا شرک اکبر کی وجہ سے یا مرتد جو ہوا ہے، صحابہ جو پہلے تھے بعد میں مرتد ہوئے یا جو بعد میں مرتد ہوئے، سب کو روکا جائے گا اور سب کو جہنم میں جانا ہے. اس میں سے ان لوگوں کو نکالا جائے گا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور وہ ہوں گے جن کے گناہ بڑے، جنہوں نے کبیرہ گناہ کیا، ان کو سفارش کے طور پر پھر سے واپس لایا جائے گا. لیکن جتنے بھی سختیاں ہیں حوض کوثر یعنی قیامت کے دن جو احوال ہے ان کو جھیلنی ہے، اس کے بعد وہ جائیں گے جنت میں. یہاں پہ یخرج بہ من ارتد بعد ان لقی مؤمنا بہ ومات علی الردہ، اس میں صحابہ وہ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ، ہم تو اب نہیں کہیں گے صحابہ، کیونکہ ڈیفینیشن کیا ہے، انہوں نے جو ڈیفائن کیا صحابہ، مطلب جو ڈیفینیشن بتائی ہے وہ یہ ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام ولو تخللت ردۃ فی الاصح، یعنی علی اصح الاقوال، اگرچہ اس کا بیچ میں مطلب ایمان میں جو ہے وہ ڈسٹربنس ہوئی ہے، یعنی وہ خلل ہو گیا، مرتد ہو گیا، پھر بعد میں جو ہے وہ مسلمان ہو. جیسے ہمارے پاس ہے اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اشعث بن قیس پہلے مطلب صحابی تھے، پھر وہ مرتد ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد. وہ انہوں نے جو ہے وہ مرتد ہو. پھر اس کے بعد جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو لایا گیا قید کر کے، پھر جو ہے انہوں نے ایمان لایا. حالانکہ اس وقت بھی وہ ایمان پہلے نہیں لاتے، وہ کہتے میں ایسے ایسے کروں گا. آخر میں جو ہے ایمان لانے کے بعد جو ہے اس میں آیا ہے کہ اپنی بہن سے نکاح کرایا. مطلب بعض روایت میں ہے، کیونکہ تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ تالیف قلوب کے لیے اب لگا کہ بھئی یہ دین سے پھر سے جائے گا، مکر جائے گا، اس لیے تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ بعض روایت میں ہے اس نے کہا زوجنی اختک، مجھے اپنی بہن سے شادی کراؤ، تو انہوں نے کرا دی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اس طرح سے خاطر، یعنی خاطر مطلب کسی کا دل مطلب دل راشنی، تاکہ وہ اس کا دل مطمئن رہے ایمان پہ،
تو ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں. اس لیے اسلام نے کہا زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اگر لگا آپ کو کہ بھائی یہ دین سے مکر جائے گا، مرتد ہو جائے گا. اس لیے بہت سارے لوگ ابھی جو ارتداد ابھی اس زمانے میں جو ہوتا ہے وہ افریقہ میں زیادہ ہوتا ہے. یعنی سب سے زیادہ مرتد جو لوگ ہوتے ہیں ابھی اس وقت اس دور میں مسلمانوں میں وہ ہے کیونکہ غربت کی وجہ سے بہت زیادہ غربت ہے، اور وہ کرسچن وہاں ان کو پیسہ دیتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے. اور کشمیر میں تو یہاں بھی بہت ہوتے ہیں. یہاں پہ 11 فیملی، ہاں یہ کا فیملی ٹوٹل مطلب جو مطلب کرسچن بنے. ہاں نہیں میں کہتا ہوں کہ مرتد ہونا، مرتد جیسے ہمارے پاس جیسے قادیانی ہے، قادیانی بہت کچھ لوگ قادیانی بن گئے، کچھ لوگ یہودی بن گئے. کرسچن ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں، مطلب بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے. اب واضح نہیں ہے کیونکہ کیا ہے وہ رائٹ ٹو جو ہے نا دینی آزادی ہے، تو اس میں کوئی زیادہ مداخلت نہیں کرتا ہے اس میں کیا ہے. لیکن بہت سارے مرتد ہو چکے ہیں کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے. ظاہر تو ہو سکتا ہے وہ لگتا ہے کیونکہ بہت سارے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، لگتا نہیں کہ نماز پڑھتے لیکن مسلمان ہیں، عید کے موقع پہ آتے ہیں. ہم تو اسلام سے ان کو باہر نہیں کرتے. تو اسی میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے ہیں. ابھی اس میں وہ سارے لوگ آتے ہیں. یہاں ایک ہندوستان کا ایک تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا صحابہ ہونے کا، اس نے دعویٰ کیا تھا رتن الہندی. اس نے کہا تھا کہ میں صحابی ہوں. اور ہم ابھی بتائیں گے کہ صحبت کیسے ثابت ہوتی ہے، ابھی اس پر آئے گا. یعنی کوئی ابھی دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی جن دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ابھی صحابی ہوں. یہ ایک مطلب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بتایا ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ. وقوله ولو تخللت، وقوله ولو تخللت ردة أي بين لقيه له مؤمنا ایک اور به. صحابی ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا مقیس بن ثبابہ، وہ بھی مرتد ہو گیا. جیسے ابھی اہل تشیع جو شیعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اکثر صحابہ مرتد ہو گئے، یہ ان کی مطلب ہم یہ کہیں گے کہ جہالت پر مبنی جو ہے ان کا وہ بیان ہے. ہم نے کہا کہ مرتد ہو گئے، ہم نے ابھی کہا نا، یعنی مرتد ہو گئے کچھ لوگ، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. اور وہی مراد وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے جانیں گے کہ یہ میرے صحابی ہے. اما یعرفہم بسیما یعنی باوصافہم باعیانہم، یعنی سیدھا دیکھیں گے بھئی یہ مجھے ملا ہے، یہ شخص تو مجھے ملا تھا مدینہ میں، مکہ میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے. او یعرفہم باوصافہم، یا تو اوصاف ان کی صفات ہوں گی، سیماہم مطلب ان کے نشان ہوں گے یہاں پہ الغرہ یا المحجلین. تو وہ نشانات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانیں گے. اور یہ امت کی مطلب اس امت کی پہچان ہے. لیکن ان کو جب ہٹایا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف ہوگی، ان کو کیوں ہٹا رہے ہو. تو یہاں جو اہل تشیع ہے ان پہ رد ہے. رد کیا ہے کہ ہم انکار نہیں کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مرتد تو ہو گئے، اور وہ بھی مطلب وہ بھی اسی قسم کے تھے جو مطلب بحرین سے آئے تھے، وہاں سے آئے تھے، جو عرب دیہاتی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ مرتد ہو گئے. لیکن یہ کہنا کہ اکثر صحابی مرتد ہو گئے، یہ تو بالکل اسلام کے خلاف. اور اگر ایسا عقیدتاً انسان مطلب ایک ہو گیا جہالت کی بنیاد پہ کہتا ہے، اگر دل سے کہے گا تو وہ خود مرتد ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی دل سے کہے کہ جل صحابہ جو ہے وہ مرتد ہو گیا، اکثر صحابہ، یہ عقیدتاً، اور اس کو پتہ بھی ہو کہ بھئی یہ میں کر رہا ہوں، تو وہ خود مرتد ہو جائے گا. اور ایسے شخص کو خود حوض کوثر سے مطلب روکا جائے گا. کیونکہ ہمیں ایمان ہے صحابہ کے بارے میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور ایسے ان کے ساتھ دقت کے ساتھ علماء نے بیان کیا ہے کہ بھئی کون صحابی ہے. آج بھی مطلب جیسے ہم بتائیں، ابھی میں یہاں پہ آئے گا، آج بھی اگر کوئی جن دعویٰ کرے گا کیونکہ ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، وہ کہے گا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آپ کیا کہیں گے. تو ابھی یہاں اس کا آئے گا جواب. یہ مقیس بن ثبابہ جو تھا، اصل میں یہ صحابی تھا، مطلب پہلے صحابی تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا ایک جگہ پہ، اور ساتھ میں ایک صحابی انصاری بھی دیا، اور ساتھ میں غلام دیا. کس جگہ بھیجا، وہاں مطلب زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے اس کو بھیجا، زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے. اس مقیس بن ثبابہ کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے 3 آدمی تھے، تیسرا غلام تھا یعنی نوکر تھا. تو وہاں انہوں نے ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا راستے میں. پھر انہوں نے کہا کہ وہ آرام کرنا ہے. انہوں نے غلام سے کہا کہ بھئی تم ایک بکرا جو ہے، تیس ہوتا ہے نا بکری کا، جو نر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بکرا کہتے ہیں، چاول نا بکرا. اس نے کہا بکرا جو ہے اس کو بنانا ہے. وہ سو گیا، اور سونے کے بعد جاگا تو غلام نے بنائی نہیں تھی، غلام نے تیار نہیں کیا تھا کھانا. اس نے وہ اٹھا، اس کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا. کس کو؟ غلام کو. اب یہاں اس کو غصہ آ گیا، قتل کیا، اور اس کے بعد بھاگ گیا کفار کے ساتھ. اس کو پتا تھا کہ ابھی میں اس کو قتل کیا ہوں تو قتل کے بدلے قتل ہونا ہے،
اور یہاں پہ قصاص ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سختی سے اس پر جو ہے عمل کرتے تھے. تو کہا قتل کے بدلے قتل ہونا، یا تو معاف کریں گے اولیاء، وہ تو الگ بات ہے، اگر معاف کر لیں گے ٹھیک ہے، لیکن پیش تو ہونا ہے نا آپ کو بحیثیت ملزم. تو اس کو لگا کہ ابھی میں پھنسوں گا، اور وہاں سے نکل گیا، غصے کی وجہ سے مرتد ہو گیا. یہاں پہ مطلب ایک اہم بات ہے کہ کبھی کبھار انسان غصہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے، اس کے ایمان پہ بھی خلل کرتا ہے. جیسے یہ مرتد ہو گیا غصے کی وجہ سے، اس کو کھانا تیار نہیں تھا، اس کو اور کچھ کوئی معاملہ نہیں تھا، کیونکہ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، یعنی اس کو معتمن سمجھا تھا، یعنی یہ ایک معتمن، یعنی ایک اس کو کیا کہیں گے ہم، امانت دار سمجھا تھا زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے. لیکن غصے کی وجہ سے اس کو آیا کہ کھانا تیار نہیں ہے، بھوک ہے، ٹھیک ہے انسان کو وہ ہوتا ہے، لیکن مارنا تو کسی صورت میں جائز نہیں تھا، اٹھا مار دیا. اور وہی اس کو سبب بنا اسلام سے مطلب یہ کفر کی طرف جانے کا، غصہ. تو مقیس بن ثعلبہ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کیا تو وہاں یہ اس نے پناہ مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب کیونکہ دیکھو اسلام کا جو نظام ہے بہت ایک آفاقی نظام ہے، کسی نہ کسی جگہ پکڑے جاؤ گے، یا تو آپ کو زندگی میں آخر تک کسی نہ کسی جگہ آپ پھنسو گے، یا تو پھر اگر یہاں نہیں پھنسو گے تو قیامت میں آپ کو پھنسنا ہی ہے، اور وہاں پھنسنا تو بہت زیادہ مشکل ہے. تو یہ پھنسا، مطلب پہلے ہی بچا آخر کار پھنسا یہ مکہ میں، کیونکہ مسلمان جب فتح کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دیا سارے کو کہ جو یہاں آئے گا اس کا امن ہے، جو یہاں آئے گا. لیکن 4 لوگوں کو نہیں امن ہے، 4 مردوں کو اور 4 عورتوں کو. غالباً 4 عورتیں ہیں، مجھے اگر یاد خدا نہ کرے، اس میں سے ہند بھی ہے. تو 4 جو مرد ہیں ان میں سے یہ تھا مقیس بن ثعلبہ. اس کو کہا تھا کہ تمہیں امن، اس کو جہاں بھی پاؤ گے مارنا ہے. اور اس میں ایک اور بھی تھا عبداللہ بن سرح، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی. لیکن اس کو وہ جب مکہ پہنچا اس کے بارے میں اعلان کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان 4 کو کبھی پناہ نہیں دینا، چاہے غیر مسلم اور کتنے بھی ہو، لیکن ان کو پناہ نہیں دینا، کیونکہ انہوں نے زیادہ نقصان کیا. اس نے مقیس بن ثعلبہ نے جب مرتد ہو گیا یہ، پھر اس کے پاس 2 لونڈیاں تھی، چھوٹی چھوٹی لونڈیاں جو تھی وہ گاتی تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجو میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص بیان کرنا، مذمت کرنا، توہین کے، اس پر اس نے لگائے تھے 2. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ اس کو کسی بھی صورت میں پناہ نہیں دینا، اس کو مارنا ہی مارنا ہے. تو یہ آیا، اس کو لگا کیونکہ خانہ کعبہ میں جو بھی داخل ہوتا تھا سب لوگ پناہ دیتے، جیسے آج کے مطلب آج بھی جو ہے عرب یا اس وقت بھی جاہلیت کے دور میں وہ خانہ کعبہ میں آئے گا، وہ مطلب اس کو وہ مامون ہے، اب اس کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کرے گا. تو یہ اس کو لگا کہ اب مجھے مسلمان نے جو اعلان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو مجھے ابھی مرنا ہے. تو یہ تعلق باستار الکعبہ، جو کعبہ کے جو ہے نا استار، جو گلا، اس کے ساتھ یہ لپک گیا، چپک گیا. اس نے کہا کہ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقتلو، اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو. پھر اس کو قتل کر دیا. اب وہ دوسرے بھی تھے، 2-4 تھے، عبداللہ بن سر تھے جو ان کا رضا ہے، لیکن عبداللہ بن سر جو ہے اس کو وہ پھر مسلمان ہو گیا. عثمان رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عرض کیا کہ بھئی مجھے یہ جو ہے اس کو امن دو، کیونکہ رضائی بھائی تھا، رشتہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ نہیں دیا، پھر اس کے بعد آخر کار دے دیا. پھر اس نے اسلام لایا، اور یہ پھر بعد میں مسلمانوں کے ساتھ اس نے جنگ بھی کیا بہت زیادہ. 4 ایسے لوگ ہیں جو مطلب یعنی کا مطلب ہے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا. اور ایک تھا اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا. وہ بھی گھومتا تھا پھرتا تھا کہ بھئی مجھے باپ کا جو بدلہ لینا ہے، کیونکہ ابو جہل مارا گیا تھا نا، کس میں، بدر میں مارا گیا تھا. وہ کہتا تھا کہ باپ کا بدلہ مجھے لینا ہے، اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ کوشش کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرتا تھا. وہ یہ اس کے بارے میں اعلان کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو بھی قتل کرنا ہے. تو لیکن اس کا جو ہے قدرتی طور جو ہے یہ بچ گیا. پھر اس نے اسلام لایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پناہ دی. اور پھر یہ اچھا مطلب جنگ تقریباً یرموک میں اس کی شہادت ہوئی. المہم جو صحابہ مرتد ہوئے وہ صحابہ نہیں کہلائے، کیونکہ صحابہ کی تعریف کیا ہے، مرتد ہوا. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم تعریف، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام ولو تخللت، یہ ابن حجر نے اضافہ کیا، ولو تخللت ردۃ علی اصح الاقوال. وقوله في الاصح، وقوله في الاصح اشارة الى الخلاف، یہاں ردۃ بین لقی له مؤمنا به وبین موت علی الاسلام، یعنی اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور ایمان کی حالت میں، اور پھر اس کے بعد وہ مرا کس میں، اسلام پہ. اگر اس درمیان جو ہے بیچ میں مرتد ہوا، پھر مسلمان ہوا، پھر مرتد ہوا، پھر مسلمان، کوئی مسئلہ نہیں. اہم چیز ہے کہ وہ کس پر مرا، یہ بہت ضروری ہے. یعنی اگر وہ اسلام پہ مرا مرتد ہونے کے بعد، چاہے 1 مرتبہ ہو یا 2، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آخر میں وہ مسلمان مرا تو وہ صحابی کہلایا، کیونکہ اس نے
صحبت اختیار کی ہے. فإن وصف فإن وصف الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك وسواء لقيه ثانيا عملہ. کہ صحبت کا جو وصف ہے یعنی صحبت کا وصف اس میں باقی ہے، چاہے وہ اسلام کی طرف لوٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں یا اس کے بعد لوٹا، چاہے آپ سے ملاقات اس نے دوبارہ کی یا نہیں کی، دونوں صورتوں میں یہ کیا ہے؟ یہ صحابی ہے. جیسے اشعث بن قیس ہم نے کہا. وقوله في الأصح إشارة إلى الخلاف وأن هذا الصح من غيره ويدل له قصة الأشعث بن قيس فإنه كان ممن ارتد وأتى به إلى أبي بكر أسيرا فعاد إلى الإسلام ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. کہہ رہے وقول فی الأصح سے کیا مراد ہے؟ کہہ رہے اصح الاقوال. یہ اشارہ ہے اس الى الخلاف، اس معاملے میں صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کس کو کہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے. وَأَنَّ هَذَا أَصَحُ مِنْ غَيْرِهِ، دوسری تعریف سے جو بھی مطلب اس کی تعریف کی گئی اس سے بہتر یہ تعریف ہے جو ابن حجر نے بتائی ہے. وَيَدُلُّ لَهُ قِصَّةُ الْأَشْعَثِ بن قیس، اس تعریف پہ دلال کرتا ہے قصہ وہ اشعث بن قیس کا کہ جو فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّنْ ارْتَدَّ، وہ ان میں سے تھا جو مرتد ہو گیا. وَأُتِيَ بِهِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ أَسِيرًا، اس کو لایا گیا ابو بکر کے پاس قیدی ہو کر. فعاد الى الاسلام، وہ اسلام کی طرف لوٹا. فعاد الى الاسلام، وہ اسلام کی طرف لوٹا. ولم يتخلف احد عن ذکرہ فی الصحابہ، صحابہ میں اس کو ذکر کرنے میں کوئی پیچھے نہیں رہا. یعنی سب نے کتاب جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے اس کو صحابہ میں ذکر کیا ہے، جیسے ابن عبد البر نے لکھا یا اس کے بعد ابن حجر نے یا اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے صحابہ پہ لکھا. ولا عن تخریج احادیث فی المسانید وغیرہ، اور نہ ہی کوئی پیچھے رہا اس کے احادیث کو ذکر کرنے میں، تخریج کرنے میں. مسانید مسند کی جمع ہے یعنی حدیث کی کتابوں میں، یا دوسرے جو کتب حدیث ہے ان میں اس کی حدیثوں کو لانے میں انہوں نے کوئی مطلب وہ پیچھے نہیں رہے، انہوں نے ذکر کیا کیونکہ یہ صحابی ہے. پہلے مرتد ہوا، پہلے مومن اسلام لایا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوا، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں مسلمان ہوا. تو یہ صحابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وتعرف الصحبہ بالتواتر او الاستفاضہ. یہاں پہ سوال ہے، سوال یہ تھا کہ وبأي شيء تعرف الصحبہ، صح ولا لا؟ وبأي شيء تعرف الصحبہ، صحبہ کس سے پہچانی جاتی ہے، یعنی کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ صحابی ہے. کوئی دعویٰ کرے گا یہ صحابی ہے، اس کی کچھ مطلب علامات ہیں. نمبر ایک بالتواتر او الاستفاضہ. بالتواتر یعنی تواتر سے ہم جانیں گے کہ بھئی یہ اس کو صحبت ہے، اختیار ہے، یعنی یہ صحابی ہے. صحبت کو ہم جانیں گے تواتر کے ذریعے سے، یعنی جمع کثیر کہتا ہے کہ یہ صحابی ہے، سارے لوگ کہتے ہیں صحابی، اس لیے ہمیں اس کے سند کی ضرورت نہیں. اول استفاضہ یا شہرت، استفاضہ ہوتا ہے شہرت، یعنی یہ وہ مشہور ہے علماء کے درمیان، مشہور ہے علماء کے درمیان، محدثین کے درمیان کی ہے مطلب وہاں جو اس وقت کے ہیں کہ یہ صحابی ہے. او باخباری، حالانکہ دیکھو صحابی کیسے جانیں گے یہ صحابی، اس پر تھوڑا اعتراضات لوگوں نے کیے ہیں، لیکن ہم خلاصہ یہ انہوں نے جو بیان کیے وہ زیادہ بہتر یہاں پہ. او باخبار بعض الصحابة او بعض الثقات التابعين او بخبره عن نفسه انه صحابي اذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الامكان. دیکھو یہ بہت ضروری ہے، کہہ رہا ہے یا تو او باخبار بعض الصحابہ، بعض صحابہ خبر دیں کہ یہ صحابی ہے، او بعض ثقات التابعین، یا تابعین میں جو ثقات ہیں راوی، جو ثقات ہیں محدثین، وہ کہیں گے کہ یہ صحابی ہے. اور وہ کہتا ہے حدثنا ابن عمر وکان له وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے. او یخبرہ عن نفسه، او بخبرہ، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں او بخبرہ او یخبرہ، یا وہ اپنے نفس کے بارے میں خبر کی وجہ سے، یعنی وہ اپنے نفس کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں صحابی ہوں. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الامکان، اس کا دعویٰ جو ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ صحابی ہے، وہ امکان کے تحت داخل ہوتا ہو، یعنی اس میں امکان ہو کہ یہ صحابی ہے. اس کا دعویٰ جو ہے وہ دعویٰ کرنا اس میں امکان ہو کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں تھا. جیسے ایک شخص نے کہا تھا کہ مجنون جو لیلا کا کیا تھا، دیوانہ، مجنون لیلا کا دیوانہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجنون جو ہے وہ تابعی ہے. ابھی تابعی کی تعریف آئے گی نا ہمیں، تو ہاں بہرحال یہاں پہ مجھے یاد آ گیا، وہ کہہ رہا تھا مجنون کیا ہے، تابعی ہے، کیونکہ وہ تابعین کے زمانے میں تھا، تابعین کے زمانے میں تھا. اسی طرح سے کوئی کسی کے بارے میں کہا کہ صحابی ہے کیونکہ وہ ان کے زمانے میں تھا، لیکن یہ ہونا کافی نہیں.
یہ ہونا کافی نہیں. اس کے لیے مطلب ایمان کی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحابی امکانیت ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، تو عشاء کی نماز پڑھے، اس کے بعد آپ نے جو ہے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، تو قام فقال، اس کے بعد کہا ارائیتکم لیلتکم ھذی، تمہیں پتہ ہے یہ رات جو ہے، اس رات میں جو بھی آدمی ما من نفس یعنی ما کان علی رأس سنہ منہا لا یبقى ممن هو اليوم على ظہر الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آج کے بعد، آج کے رات کے بعد 100 سال تک جیے گا، وہ یعنی 100 سال کے اینڈ تک زندہ نہیں رہے گا. جو بھی آج ہے، جو بھی آج زندہ ہے، وہ 100 سال کے آخر تک جو ہے 100 سال ہو جائے گا، اس کے بعد وہ نہیں رہے کوئی، خلاص سب ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک ضابطہ ہے، ایک ضابطہ ہے کہ جب میں لکھتا تھا دجال کے بارے میں، دجال کے بارے میں کہ وہ جو ہے دجال، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دجال جو وہ ابھی ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ دجال ابھی ہے ہی نہیں. تو اب یہ اختلاف ہوا کہ دجال ہے، دجال اکبر جو قیامت کے پہلے آئے گا، انہوں نے کہا دجال نہیں ہے. اب یہاں حدیث ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر دجال ہے تو پھر دجال صحابی ہوگا، یعنی صحابی مطلب یعنی صحابہ کے زمانے میں تھا، اور پھر وہی ابن سیاد ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی ابھی ہے اس وقت 100 سال کے بعد وہ زندہ نہیں رہے گا. تو دجال کیسے تھا؟ دجال جو اس وقت کیسے تھا؟ پھر ہم نے یہ بتایا کہ دجال مستثنا ہے، کیونکہ دجال جو ہے مستثنا، یعنی انہوں نے کہا کہ جو بھی آج زندہ ہے، یعنی ابھی کوئی بھی جو زندہ ہے، وہ 100 سال تک ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو پیدا ہوگا اور پھر کتنا سال مرے گا، وہ اس میں یہ نہیں آتا ہے. یعنی حدیث میں ہے نہیں، جن نہیں، جن تھوڑا الگ ہے. یعنی جو بھی ابھی ہے زندہ، جو بھی ہے ابھی جو دنیا میں ہے، یہ سب 100 سال کے بعد ختم ہو جائے گا. یہ تو ایسے نہیں کہہ سکتے، نہیں، یہ تو غیب کی بات ہے. لیکن اگر آج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج اگلے دن دو دن کے بعد کوئی پیدا ہوگا، اس کی پتہ نہیں کتنی عمر ہوگی، ہم تو نہیں کہہ سکتے. لیکن ابھی جو 100 سال کے بعد سب ختم ہو جائے گا، تو سب ختم ہو جائیں گے، تو دجال کہاں جائے گا؟ چاہے وہ مسلمان ہو، کچھ بھی ہو، سب ختم ہو جائیں گے. کیونکہ ابھی وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ آپ لوگوں کی عمر جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہے. باقی جو اس سے پہلے امت تھی ان کی عمر بہت زیادہ ہے، کسی کو 500 سال، کسی کو 600، کسی کو 8، کسی کو 9، لیکن آپ کو یہی سال 100 سال، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا دجال کہاں جائے گا؟ پھر اس کا مطلب دجال بھی ختم. اور ادھر سے ہم نے کہا دجال رہے گا، تو دجال جو مستثنا ہے، دجال جو ہے وہ مستثنا ہے، وہ ہمیشہ تھا، وہاں سے تھا، اور ابھی بھی ہے، اور قیامت تک رہے گا. ایک الگ مخلوق ہے مگر بنی آدم سے ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بنی آدم میں سے ابھی جو ہے وہ 100 سال کے بعد ختم. اور یہاں سے ہم نے کہا دجال کس سے ہے؟ بنی آدم سے. تو دجال ختم ہو جائے گا نا. تو یہ وہاں مستثنا ہے، کیونکہ کچھ مستثنا ہے، جیسے مطلب کچھ استثنائی صورت ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہے، تو انہوں نے اور بھی مستثنا کیا، الیاس وغیرہ جو ہے نا، وہ ایک پیغمبر. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ضابطہ کیا ہے، ہم کیسے جانیں گے کہ صحابی؟ ایک تو امکان ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں وہ ہو، اس زمانے میں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال کے بعد سارے لوگ، آج کی رات جو ہے اس کے بعد سے 100 سال کے ختم ہونے تک سب لوگ مر جائیں گے. تو سمجھ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہاتھ وری آس مز کہیں زندہ، یہ ایسے ہی مثال ہے. یعنی جو بھی ابھی دنیا میں ہے، یہ دنیا ختم، پھر دوسرے لوگ آئیں گے، پھر کتنا جئیں گے وہ الگ ہے. ہاں وہ آخری تھا، دوسی 110. ہاں بالکل، مطلب اسی میں ختم. ہاں بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی یہ حدیث. اس میں یہ کہا کہ قبل موتی بشہر، تحت امکان میں بھی اس میں یعنی دعویٰ اس کا کرنا، اس میں امکانیت ہو کہ ہاں یہ صحابی ہو سکتا ہے. ہم پہچان سکتے ہیں، جیسے کوئی صحابی کہے گا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا وکذا، بالکل وہ کہے گا، کیونکہ ایک صحابی جو ہے اکثر جو ہے اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان میں جھوٹ نہیں تھا اس زمانے میں. تابعین، یہ تو سارا تابعین کے زمانے میں سب پتہ چلے گا. دیکھو یہ بھی جو بھی ہوا ہے وہ سارا تابعین کے زمانے میں ہو چکا ہے. اب اس کے بعد تو نہیں کہہ سکتا نا کوئی. وہ زندہ تھا، وہ 110 تک تھا، جو جس نے کہا، اور اس کے آثار علامات سارے ظاہر ہوتے ہیں. مطلب وہ بتائے گا نا، اس کا ایک الگ ہوتا ہے، جو تھا اسی وقت تک تھا. اس کے بعد 120 سال 130 سال میں کوئی کہے گا کہ میں صحابی، تو ہم نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ ایک تو حدیث سے ہمارے پاس ہے کہ بھائی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور دوسرا ہے کہ اس کے اور بھی امکانیات ہیں. اس میں وہ خواب کا نہیں آئے گا، صوفیہ کا، مطلب کوئی صوفی کہے گا کہ میں خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح میں صحابی ہوں، اس طرح باقی چیزیں. دیکھو ہم نے تھوڑا مختصر کیا ہے، کیونکہ طویل ہم یہاں پڑھ نہیں سکتے ہیں.
ویسے بھی ہمیں طویل تو ہو گیا بہت زیادہ آج. دیکھو ایک تو ہمیں طویل کرنے والا تو ہے ہی نہیں آج زیادہ رہا سہ آج بیمار تمس کتنے آن لائن. اچھا ٹھیک نہیں, کوئی ہم نے غلط تو نہیں کہا, ان کو کوئی مطلب پرابلم ہے. تو بہرحال دیکھو ایک صحابی ہم نے کہا کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الاسلام, حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو. اب اگر کوئی شخص مطلب ایک تھا, ان کا نام تھا کچھ خویلد بن خالد, ایک شخص تھا, اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پھر الگ الگ سے ایک جماعت در جماعت انہوں نے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنازہ پڑھا دفن کا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئی تھی. وہ دور سے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے, اور تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اس کو صحابی میں شمار نہیں کیا گیا, حالانکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کیا دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے شرف دیکھنے کا اس کو حاصل ہوا, لیکن شرف حاصل ہونے کے بعد جو مطلب اصل میں کیا ہے کہ محدثین نے جو یا علماء کرام نے اس کو صحابی میں شمار نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ضروری ہے کہ حالت حیات میں. اب خواب میں آپ کیسے, خواب میں تو من باب اولا دور ہو جاتا ہے. خواب کا سلسلہ تو قیامت تک رہے گا نا, خواب کا سلسلہ جو ہے یہ قیامت تک رہے گا. جو شخص اتنے دور سے آیا اور دفن میں کفن دفن وغیرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب ان کو دفنایا گیا, اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے دیکھا جزد اطہر کو, لیکن ملاقات جو ہے وہ زندگی میں نہیں ہوئی, حیات مبارکہ میں نہیں ہوئی, تو اس کو صحابی نہیں مانا, اس کو صحابی نہیں مانا گیا. خویلد بن خالد, یا اس کا کچھ لوگ کہتے ہیں خالد بن خویلد, اختلاف ہے نام میں. ایک شاعر تھا یہ ذؤیب الہذلی, ایک شاعر تھا یہ اس کو شوق تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا, لیکن تھوڑا کسی وجہ سے ہوتا ہے نا لیٹ, جیسے اویس کرنی جو ہے یمن کا تھا نا, تو وہ ماں کی خدمت گزاری میں اس کو ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر و التابعین اویس القرنی, کیونکہ وہ وحی سے پتہ چلا گیا نا ان کو کہ بھئی یہ شخص ہے جو جتنا محبت انسان کو ہوتا ہے اللہ پھر الہام ڈالتا ہے پھر, یا وحی اس طرح سے, تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بھی بہت زیادہ مطلب اس کو قریب ہوگا, اجر بہت زیادہ ہوگا, کیونکہ ماں کی خدمت میں تھا وہ, لیکن ملاقات نہیں ہوئی. تو وہ تھا زمانے میں تھا. ابھی شاید آئے گا ہمارے پاس کہ نہیں آئے گا, یہ شیخ ختم ہو کہتے آیا ہے نا مخضرمون شیخ مخضرمون, احسن, مخضرمون وہاں سوال کریں گے ٹھیک, اس میں اور بھی تفصیل آئے گی. مخضرمون میں آئے گا کہ کون کون سے ہمیں الگ کرنا. بہرحال آپ نے جو بتایا نا خواب, اگر کہاں مطلب میں خواب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک خواب میں دیکھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتا ہے, کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا ہے, اس میں انکار نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواصفات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پتہ ہو پہلے سے. اس کو پڑھا نہیں ہے, اس کو جانا نہیں, سنا نہیں اس کے حلیہ مبارک, وہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. سمجھ میں ہے نا آپ کو, مطلب کہاں زن میاز کو خواب اس میں زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمس چھ ونن کہ ژٕ ون تہٕ حلیہ مبارک کیا مطلب مواصفات کیا گژھِ تمس پتہ آسٕنۍ, تمس گژھِ ہنگ تہٕ پانے یِتھے پٲٹھۍ یی نہٕ کینٛہہ, یہ چھُ ناممکن. گۄڈٕ گژھِ پتہ آسٕنۍ کہ یِتھ پٲٹھۍ چھِ مطلب مواصفات یِم چھِ چیٖز یِم یِتھ پٲٹھۍ لیس بالقصیٖر ولا بالطویٖل یوٗتاہ زیادٕ مطلب طویٖل ٲسۍ نہٕ کینٛہہ, ییٚلہِ تیٚلہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ أسۍ, مگر سُہ یی نہٕ ماننہٕ صحبت یی نہٕ ماننہٕ ییٚلہِ ہُمِس آیہِ ماننہٕ کٔمِس, حالانکہ وہ حاضر ہوا تھا مدینہ میں, بالکل اس وقت موجود تھا, اور اس کو جو ہے مطلب یہ نہیں مانا گیا. جن کے متعلق دیکھو اصل میں جن جھوٹ بولتے رہتے. ایک رتن الہندی نے دعویٰ کیا تھا, وہ ہندوستان کا تھا, وہ جنی تھا, اس نے دعویٰ کیا تھا میں صحابی ہوں, رتن الہندی. پھر اس کو جو ہے رد کیسے کریں گے ہم, مطلب آج کل کوئی مسلمان تو جن تو ویسے تقریباً دعویٰ نہیں کرتے ہیں. ہم یہ جنوں سارے جن کو ہم نہیں کہیں گے کہ وہ ہے, اس میں سے مطلب کچھ صحیح بولتے ہیں, کچھ وَأَمَّا وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ, وہ تو خود ہی بتا رہے تھے, ہم تو نہیں کہہ رہے. پھر قرآن نے اس کا اقرار کیا کہ من المسلمون, ان میں سے مسلمان ہیں, قاسطون بھی ہے. لیکن جن کا صحبت جو ہے ہم اس میں راوی کوئی نہیں, کیونکہ اکثر جن یہ مجہول ہے, جن کوئی راوی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے ظاہر ہونا ہے, اس کے لیے ہم نے جو عدالت ذکر کیا, عدالت الراوی پرکھنا ہے, تو وہ اکثر مجہول ہوتے ہیں. اس لیے ان کی جیسے مستورات ہے, خواتین اکثر مجہولات ہیں, کیونکہ وہ زیادہ مطلب زیادہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے جن کے صحبت ہم انکار نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اس نے کیا ہو, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ ملاقات نہیں کرتے, ایسے ثابت نہیں ہے ہماری مطلب, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کی طرف بھی پیغمبر ہے, تو ہم ان کو بھی کہیں گے وہ صحابہ کے زمانے میں تھے خلاص. لیکن یہاں جو تعریف ہے
تعریف جو ہم نے بتائی ابھی، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ من وجدہ فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من وجدہ فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ سوال محل نظر رہے گا، انشاءاللہ آئندہ میں اس کو تھوڑا سا پھر مزید دیکھوں گا۔ آپ نے جو بتایا نا جنوں کو صحابہ میں شمار کیا جائے گا، اصل یہ کہ کیا جائے گا، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہے تمام لوگوں کی طرف، الثقلین صح، تو وہ بھی صحبت کا ان کو ہونا چاہیے۔ اب جس طرح کی انسانوں کی صحبت ہے اس طرح ان کی نہیں ہے۔ اب پھر وہ دعویٰ کرے گا کیونکہ ان کی عمر طویل ہوتی ہے، تو اس کا تھوڑا سا یہ ہے کہ احتمال ہے، ہم کہیں گے کہ احتمال ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اس کا وہ نہیں کریں گے، لیکن صحبت سے ہم نکال نہیں سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی۔ ہم اس کو رکھیں گے انشاءاللہ، میں اس کو رکھتا ہوں، تھوڑا میں اس کو دیکھوں گا۔ کچھ سوال ہم نے کیا تھا، مجھے یاد ہے جب ہم پڑھ رہے تھے یہ، لیکن مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیا جواب دیا تھا استاد نے اس کے بارے میں، کیونکہ طویل مطلب یہ میرے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا جب میں، یعنی ابھی تک اس کے بعد مدینہ کی بعد یعنی تقریباً ہم نے 2006 میں ہم نے پڑھا تھا صحابی کس کو کہتے ہیں، یعنی صحابی کی تعریف وغیرہ جو تھا نا، تو اس وقت سے لے کر آج تک تو 19 سال ہو گئے، مجھے کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ جنوں کا کیا حال ہے کہ وہ کس میں ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے ہندوستان میں، باقی کہیں کہیں جگہ پہ لوگوں نے دعویٰ کیا ہم صحابی ہیں، تو اس کا ہم آرام سے کر سکتے ہیں کیونکہ صحابی 100 سال کے بعد ختم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث فرمائی۔ المقطوع والتابعي والأثر والمخزرمون. عرف المقطوع ومن هو التابعي وما الفرق بين المقطوع والمنقطع وعلى أي شيء يطلق الأثر عند المحدثين ومن هم المخزرمون وهل هم من الصحابة أو من التابعين. ابھی آپ کا جو سوال تھا نا پہلے اثر اور اس میں جواب آپ کو ملے گا۔ مقطوع کیا ہے، تابعی کس کو کہتے ہیں، کر سکتے ہیں ترجمہ۔ عرف المقطوع، مقطوع کی تعریف کیجیے، ومن هو التابعی، اور تابعی کس کو کہتے ہیں، وما الفرق بین المقطوع والمنقطع، اور مقطوع اور منقطع میں کیا فرق ہے، وعلی ای شیء یطلق الاثر عند المحدثین، اور محدثین کے نزدیک اثر کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے، ومن هم المخزرمون، اور مخزرمون کن کو کہتے ہیں، وحل هم من الصحابة او من التابعین، کیا وہ صحابہ میں سے ہیں یا تابعین میں سے۔ المقطوع ہوا من انتہا سندہ الی التابع او من دونہ، یعنی جس کی سند کہاں ختم ہوتی ہے، تابعی تک یا اس سے نیچے والے لوگ تک، یعنی تابعی یا تبع تابعی، تابعی یا تبع تابعی، یا ہم کہیں گے ما اضیف الی التابعی، ما اضیف الی التابعی ومن دونہ من قول او فعل، جس کی اضافت تابعی کی طرف کی گئی یا اس سے نیچے، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو، جیسے کوئی بھی کہ صرف تبع تابعی، تابعی تبع تابعی اس کے نیچے تک بھی، اتباع تک، جیسے امام مالک تبع تابعی میں سے، تو وہ اس کی بات کو ہم کہیں گے کیا، مقطوع۔ اگر امام مالک کوئی بات کہیں گے ہم کہیں گے اس کے مقطوع، یا اس طرح سے امام ابو حنیفہ مقطوع، یعنی اس کو بھی مقطوع ہم کہیں گے جب وہ کوئی مطلب روایت کے باب میں وہ مسئلہ ہے۔ المقطوع من انتہا سند الی التابع او من دونہ، والتابع ہوا من لقی الصحابی مؤمنا ومات علی الاسلام، تابعی کس کو کہتے ہیں، جو صحابی سے ملا، ملاقات کیا ہو حالت ایمان میں اور اسلام پہ مرا۔ دیکھو اب کوئی شخص سوال کرے گا آپ سے، مجھے لگتا ہے یہ تھا وہ ایک تھا نا پاکستان کا طاہر القادری، اس کا نام، اس نے یہ بتایا تھا، اس نے ایک مرتبہ بتایا تھا، میں ایک مرتبہ اس کی کلپ مجھے کہیں سے آئی تھی، میں تھا مدینہ تب، تو اس میں یہ بتایا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو مجدون تھا وہ تھا تابعی، اس نے یہ بتایا۔ لیکن تابعی کی تعریف کیا ہے، دیکھو تعریفات سے آپ کو جواب ہوگا، چاہے آپ کتنے بھی دلائل لاؤ گے اس سے نہیں ہوگا، اصول سے ہوگا نا، اصول بتائیں گے آپ، قاعدہ ہمارے پاس کیا ہے، من لقی الصحابی مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جو صحابی سے ملاقات کیا اور اس کے بعد اس وقت مسلمان تھا، مومن تھا، ومات علی ذالک یعنی علی الاسلام، اور اسلام پہ وہ مرا۔ اب بتاؤ، اب اس اعتبار سے، اس تعریف کے اعتبار سے کیا مجنون اس میں آتا کہ نہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ کچھ لوگوں نے کہا وہ مسلمان تھا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا وہ مسلمان نہیں تھا، یعنی وہ تھا یہودی، کچھ تھا نا، وہ کرسچن کچھ تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جواب ہمارے پاس ہے کہ اگر حالت ایمان میں ملاقات کی صحابی سے تو تابعی ہے، چاہے پھر وہ کتنا بھی گناہ گار ہو، جیسے ہمارے پاس حجاج بن یوسف ہے، یا اس کے بعد یزید بھی ہے، یزید بن معاویہ بھی ہے،
کیونکہ لقیا صحابیا یعنی ولد فی بیت صحابی کبیر، صح ولا لا؟ تو اب ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تابعی نہیں، تابعی وہ بھی، یعنی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ یزید کو نکال سکتے ہیں کس سے؟ اسی طرح سے آپ کو اگر مجنون کو بھی آپ رکھیں گے تو رکھو، یزید کو بھی رکھو، کیوں نکال سکتے ہیں آپ یزید کو؟ بھائی اگر مجنون کو آپ رکھتے ہیں یزید کو نکالیے تو ظلم ہوگا، ظلم ہے، تم کیسے رکھ سکتے ہو یار مجنون کو اور یزید کو نکالو گے؟ لیکن اس کے اندر کیا چیزیں حجاج بن یوسف یعنی جو بھی ہے ہم تعریف کریں گے، بس تعریف کے اعتبار سے جو بھی آئے گا، اسی طرح سے جو بھی ہم کہیں گے جو یہ کرے گا وہ مشرک ہے، کون ہے ہم اس سے مطلب نہیں، کون سے مطلب نہیں ہے ہمیں اس کے اور بھی چیز، ہاں اس میں بھی ہوگا کہ اگر صحابی سے ملا، حالانکہ انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، لیکن اس میں بھی ہے وہی جب صحبت میں ہے جو کہ زیادہ اہم ہے، تو یہ جس سے انسان بدل جاتا ہے، بھائی اس بات ہے جو نبی سے ملا اور صحبت کا اس کو اثر رہا تو وہ تو اثر الگ ہی ہے، اس کا تو اس کو اندازہ نہیں ہو سکتا ہے، یہاں تو انسان کسی ایسے آدمی سے ملتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا کر گیا، اس میں اگر ہم نے کہا تخللت تو اس میں من باب اولا ہے، اگر مرتد بھی ہوا تب بھی وہ تابعی کہلایا جائے گا اگر بعد میں وہ مسلمان پھر سے ہوا۔ اہم چیزیں مات علی الاسلام بس، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی مشرک کو ہم نہائی طور پر مشرک نہیں کہیں گے یا غیر مسلم نہیں کہیں گے جب تک نہ وہ مکمل طور سے اس دنیا سے جب جائے گا تب ہم کہیں گے کہ ہاں یہ اس کا یہ، تب تک وہ ہم کہیں گے کہ جو یہ کرتا ہے تب تک ہم کہیں گے ہاں یہ شرک پہ ہے، لیکن مکمل طور پر ہم حکم لگائیں اس کو جب وہ یہاں سے جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ایمان لائے، ہم کہہ سکتے مشرک ہے، لیکن پھر آپ جو ہے اس کو تھوڑا احتیاط کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ بھائی اس کو ہم اس کو کہیں گے جہنم یہ ضروری ہے جائے گا، ہو سکتا ہے یہ امکان ہے ابھی اس کو توبہ کرنے کا، لیکن رکھنا ضروری ہے ذہن میں، دیکھو اعتقاد رکھنا ضروری، نہیں رکھے گا انسان تو خطرہ ہے خود کو، سمجھ میں ہے نا آپ؟ یعنی اگر انسان ایک مشرک ہے یا ایک غیر مسلم ہے جو غیروں کو پوجتا ہے، غیر اللہ کو پوجتا ہے، اگر وہ اس کے بارے میں آپ نے اعتقاد نہیں رکھا کہ یہ اس طرح سے غیر مسلم ہے، مشرک ہے، تو پھر خود اس کو خطرہ ایمان کا۔ نواقض اسلام میں سے ایک نواقض کیا ہے؟ او صحح من شک فی کفرہم، فی کفر المشرکین، یا او صحح مذہبہم، یا اس کا مذہب اس کا دین مانا صحیح، برا تو نہیں کہنا ہے لیکن دل سے اس کو آپ صحیح مان رہے ہو تو پھر اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ ناقض ہو جائے گا، اس کو توڑنے والی چیزیں بن جائے گی اسلام کو، تو مرتد ہو جائے گا، تو یہ رکھنا ہے ذہن میں، لیکن یہ نہیں کہنا ہے کہ مطلب اس کو مخاطب کر کے یا کافر یا مشرک، وہ تھوڑا سا اس میں تھوڑا نہیں بلکہ اس میں مکمل پرہیز کرنا۔ لاسٹ تو ختم ہو گیا ابھی ہمارے پاس، اگر اس کے ریلیٹڈ ہے تو اس کے متعلق اگر ہے تو ٹھیک ہے۔ ہاں والفرق بين المقطوع والمنقطع هو أن المقطوع من مباحث المتن والمراد به مقطوع اور موقوف میں منقطع میں فرق ہے کہ مقطوع جو ہے یہ متن کے مباحث میں سے عناوین میں سے، والمراد به المتن الذي انتهى سند الى التابع، اس سے مراد ہے کہ جس کی سند تابع تک پہنچتی ہو یا اس کے نیچے والے تک، واما المنقطع فهو من مباحث الاسناد، وہ اسناد کے مباحث میں سے ہے، اور والمراد به السند الذي سقط منه واحد او اكثر بشرط عدم التوالي، منقطع سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد سند ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی گر گیا ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ لگاتار نہ گرا ہو، اگر لگاتار گرے گا تو پھر وہ کیا بنے گا شیخ؟ اگر لگاتار راوی گرے گا، اگر ہم نے کہا کہ منقطع مراد السند الذي سقط منه واحد، احسنت، وہ معضل ہے جس سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی گر گیا ہو جس سند سے، اس کو ہم منقطع کہیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ بشرط عدم التوالی، لگاتار نہیں کرنا ہو، اگر لگاتار دو گرے یا دو سے زیادہ تو معضل ہو جائے گا، احسنت، كما تقدم۔ والمحدثون يطلقون الأثر على الموقوف والمقطوع فكل منها يقال له أثر، محدثین اثر کا اطلاق کرتے ہیں کس پر؟ موقوف اور مقطوع، یعنی وہ اثر نام ذکر کرتے ہیں، اس سے مراد وہ لیتے ہیں موقوف اور ساتھ میں مقطوع، موقوف اور مقطوع کو دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اثر، ان دونوں میں سے کہا جاتا ہے مقطوع اور موقوف کو اثر، وہ ایک خاص ہے، وہ خاص ہے، مطلب اگرچہ اثر میں تھوڑا سا کبھی کبھار ہم کہتے ہیں ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں خاص تھوڑا سا ہے یہ کہ اثر جو ہے اثر الصحابی او التابع، کیسے ما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابی والتابعی،
نہیں ما جاء اثر ہوا ما جاء عن النبی وعن غیری والحدیث ما جاء عن النبی خاصتا، بس فقط یہ حدیث ہم اسی کو ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تھوڑا عام ہے اس سے، ایک سمجھانے کے لیے، نہیں تو آپ اثر سے حدیث بھی مراد دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ، لیکن تھوڑا فرق کرنا ہے. ہم کہیں گے آثار صحابہ، تو کیا مطلب ہے من الحدیث. ان کا مطلب، پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ آثار نبی، کیونکہ پھر آثار ہوتا ہے جو آثار قدیمہ ہم کہتے ہیں نا، آثار نقش قدم، جیسے تاریخی جو ہے نا جو چیزیں ہوتی ہیں یادگار ہسٹوریکل جو مانومنٹس، تو اس میں آ جاتا ہے پھر وہ. یہاں آثار مراد وہ ہے جیسے ابن عمر آثار کا تتبع کرتے تھے، لیکن یہاں آثار سے مراد آثار صحابہ سے مراد اقوال افعال وغیرہ، تو یہ الگ اس میں فرق کرنا. والمخضرمون هم الذين والمخزرمون هم الذين ادركوا الجاهلية والاسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ہاں، مخضرمون جنہوں نے جاہلیت کو پایا اور اسلام کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات نہیں کی. یہ دوری جاہلیت اور دوری اسلام دونوں پایا لیکن ملاقات نہیں ہوئی. وهم طبقة بين الصحابة والتابعين. یہ صحابہ اور تابعین کے درمیان ایک طبقہ ہے. اختلف في الحاقهم بأي القسمين. اختلف في الحاقهم بأي القسمين. اب ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس قسم میں ہیں، یہ صحابہ ہیں یا تابعین. قال ابن حجر رحمه الله والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. کہہ رہے صحیح یہ ہے کہ یہ کبار تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، چاہے یہ معلوم ہو کہ ان میں سے کسی نے اسلام لایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے نجاشی، یا نہیں لایا ہے. اس کا ہمیں نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کب اس نے ایمان لایا. وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جاہلیت کا دور بھی اس نے پایا، لیکن اس کو ہم کبار تابعین میں سے شمار کریں گے. صرف زمانہ اس نے پایا. دیکھو زمانے کا بھی ایک اعتبار ہے. ویس کرنی بھی اس میں ہے. ہاں اس میں بھی آئے گا، بالکل. نجاشی آئے گا، اسامہ بادشاہ، اور اس طرح سے اور بھی جیسے سوید بن غفلہ الکندی ہے، عبد الرحمن ابو عثمان النہدی، یہ سارے جو ہے امام مسلم نے تقریباً 20 کا ذکر کیا ہے مقدمہ صحیح مسلم میں، اور دوسرے لوگوں نے جو ہے تقریباً 100 سے زیادہ ذکر کیا ہے. اس طرح کے جو لوگ ہیں، مغلطائی جو حنفی ہے ایک عالم مغلطائی، اس نے تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو مخضرمین ہیں. محدثین کے ہاں جو مطلب خلاصہ جو ہے یہ ہے کہ یہ کبار تابعین میں سے. فرق کہاں ہمیں ہوگا، مطلب کیوں ہم ان کو اگر صحابہ میں شمار کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اگر یہ کوئی روایت کریں گے تو پھر وہ سیدھا حدیث مانا جائے گا، ڈائریکٹ مرفوع. تو یہاں وہ اس لیے ہم نے کہا کہ اگر کوئی ان میں سے روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس کو مرسل ہی مانیں گے. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مرسل. اتنا فرق ہے. یعنی اس کو ہم جب تک نہ وہ کہے کہ کسی صحابی سے اس نے روایت کیا ہو، تو اس میں ہمیں فائدہ ملے گا. ہاں، یہ جو تھا نا خویلد بن خالد، یہ جنازے میں شامل ہوا تھا. مطلب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شامل ہوا تھا، کیونکہ جنازہ الگ الگ سے پڑھا گیا نا، فرادہ. جنازہ کیسے پڑھا گیا؟ مطلب الگ الگ جماعت ٹولی آئی، انہوں نے جنازہ پڑھا، مطلب اس میں یہ بھی شامل تھا. یہاں تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. آگے ہمیں پڑھنا ہے المسند والسند العالی والنازل. اب تھوڑا سا الگ ٹاپک آئے گا، کیونکہ یہاں تک اہم چیزیں تھیں جو ہمیں مطلب بہت ضروری ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جو ان کا تعلق تھوڑا سا مطلب سمجھے فن ایک ہے، فن ان کو یاد رکھنا ہے، یہ اصطلاحات ہے، یاد رکھنا ہے ذہن میں. لیکن جو ابھی تک پڑھا ہم نے یہ بہت زیادہ، یہی مصطلح حدیث سے زیادہ اہم، یہ بھی ہے لیکن اس کا زیادہ اثر ہے جو ابھی ہم نے پڑھا. کیا سوال تھا آپ کا؟ شیخ اس میں مسئلہ ہے کہ آج کے زمانے میں جب بہت سارے فتنے ہیں، ایک فتنہ ہے کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو دین ہے مطلب ایک ہی دین ہے، ہر کوئی دین اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے. اور ایک یہ مسئلہ ہے جن کو ہم بولتے ہیں پیرنلسٹ، وہ کہتے ہیں کہ اسلام بھی صحیح ہے، نصرانہ بھی صحیح ہے. ہاں، وحدت الادیان. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ چلتا ہے خصوصاً جو ویسٹرن کنٹریز، وہ یہ ہے کہ کافر ہم کسے کہتے ہیں؟ کافر اصل میں کافر بولتے ہیں جس نے انکار کیا. وہ مطلب اس طرح سمجھاتے ہیں کہ کافر وہ ہے جس نے انکار کیا، اور کہتے ہیں کہ انکار وہی کرتا ہے جو پہلے سمجھتا ہے، جس کے پاس پہلے دین پہنچا، دین اچھی طرح سے اسے واضح ہوا، اور دین جو اس کو سمجھائے گا اس نے اچھی طریقے سے سمجھایا ہوگا. اس میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ کیا اسی کو ہم کافر کہیں گے جس کو پورا پتہ ہے کہ یہ دین اسلام سچ ہے، یا اطلاقاً جو بھی ہم دیکھیں گے کسی غیر مسلم کو؟ دیکھو
سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ کافر اس کو کہتے ہیں جو انکار کرے، وہ ضروری نہیں ہے کافر ہوتا ہے جو مطلب چھپاتا ہے. کفر کس کو کہتے ہیں؟ کافر ہوتا ہے مطلب الشخص اللي يبطن الكفر يخفي الكفر، چھپاتا ہے. جیسے يعجب الزراع نباته علم انما الحیات الدنیا لعب، اس کے بعد کیا ہے؟ والزینہ وتفاخر بینکم وتفاخر وتکاثر بینکم فی الاموال کمثل غیث اعجب الکفار. کفار کس کو کہتے ہیں؟ فلا. کیوں؟ اس کو بھی کفار، اس کو بھی اس کی واحد کیا ہے؟ کافر. بھلے ایک کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ چھپاتا ہے، کیونکہ وہ چھپاتا ہے. یا ہم اس کو بھی کافر کہیں گے کیونکہ اس میں 5 قسمیں ہیں کفر کی، 5 قسمیں ہیں. کفر ابا ہوتا ہے، استکبار، اس طرح جہود ہوتا ہے، اور اس طرح سے کفر شک ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس میں سے جو آپ کہتے ہیں نا کہ کافر کس کو کہیں گے؟ کافر اس کو بھی کہیں گے جس کو پتہ ہے پھر اس نے انکار کیا. کافر اس کو بھی کہیں گے جس کو شک ہے. کافر اس کو بھی کہیں گے کہ جو کرتا ہے اس کو سمجھ آئے لیکن کر رہا ہے. اب صرف فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا شرک کرتا ہے، دوسروں کو بتوں کو پوجتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو شرک ہے نا، تو وثنی ہے، پوجتا ہے. اب یہ شخص کس مطلب کس میں ہے، کہاں ہے، اس کو دین پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے، یہ الگ چیز ہے. لیکن فی الحال وہ کافر کی کیٹیگری میں ہے. سارے غیر مسلم ہیں جن کو ہم کہیں گے غیر مسلم، یعنی لا یسلم للاسلام، اسلام کو تسلیم نہیں کرتا ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کو ہم وہی کہیں گے. پھر نام تو پھر کیا دیں گے نام اس کو؟ یعنی آپ کے کہنے کے حساب سے کیا نام دینا چاہیے اس کو؟ اصل میں اس میں حال ہی میں یہ کنٹروورسی ہوئی تھی ویسٹ میں. ایک عالم اصل میں انڈیا کے ہیں لیکن ابھی ویسٹ میں رہے، وہ ڈاکٹر یاسر قاضی، وہ ابن تیمیہ پہ، انہوں نے یہ اٹھایا تھا کہ اصل میں ہم کافر کسے کہتے ہیں. اصل میں سوال آیا تھا کہ کیا ہر کوئی کافر مطلب جہنم میں جائے گا؟ سوال اس طرح ہے. پھر انہوں نے جواب دیا تھا یہی بات کہ اصل میں کافر اسی کو کہتے ہیں. جیسے ایک دفعہ ذاکر نائک کو کہا گیا تھا، ذاکر نائک نے سیدھے کہا تھا کہ کافر تب تک کہیں گے جب جس کو اسلام نہیں مطلب جس کو اسلام پہنچا، اگر اس نے اسلام لانے سے انکار کیا تو اس کو ہم کافر کہیں گے. لیکن اس میں اضافہ یہ کیا کہ اسلام کو وہ سچ جانتا ہو، اس کو پتہ ہے کہ یہ دین جو ہے یہ سچ ہے. یہ ضروری نہیں ہے. مطلب وہ تو دیکھو وہ آئے گا تب جب اس کا ہم یہ کہیں گے کہ عذر بالجہل، یا عذر بالجہل ہے اسلام میں، اس کا کوئی شک نہیں کہ ہے. ایک غیر مسلم ہے جیسے ورقہ بن نوفل تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، ورقہ بن نوفل کو پتہ نہیں تھا. اسی طرح سے عذر بالجہل ہم کہیں گے کہ کوئی غیر مسلم ہے لیکن وہاں اس کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا، ایک ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں انسانیت ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین ہے کہ کوئی ہے، تو وہ حکم الگ ہوگا پھر اس کا. لیکن فی الحال غیر مسلم ہے. وہ کیا وہ غیر مسلم اس کو ہم اہل فطرت میں سے مانیں گے یا نہیں مانیں گے، وہ پھر اس کا الگ دیکھا جائے گا. عذر بالجہل ہے اسلام میں، یہ ایک بڑا ایک باب ہے عذر بالجہل. یعنی کسی کو جہالت کی وجہ سے ہم مطلب معذور سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں، پھر اس نے اسلام پتہ نہیں تھا اس کو، تو وہ اگر ہوگا اس پہ فٹ ہوتا ٹھیک، وہ تو ٹھیک ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں وہ قیامت تک رہے گا کہ اس کو نہیں. لیکن آج کل کے زمانے میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ مطلب ایسا کوئی ہے کہ جس کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے. ہوتا ہے وہ تو دیکھو وہی ہم کہیں گے نا کہ اس کو غلط بتایا گیا ہے، وہ تو ایک الگ وہی ہو جائے گا عذر بالجہل. وہ بھی عذر بالجہل میں آئے گا کہ اس کو غلط سمجھایا گیا. یہ آپ نے پہلے سوال کیا تھا، میں اس طرح کے سوال تھوڑا ہوتا ہے نا کہ یہ مطلب قابل شک ہے، مطلب پھر تو ہم سب کو کہیں گے یار اس کو غلط. ہاں ہم تو حکم لگائیں گے دنیا میں احکام. دیکھو احسن احکام کیا ہے غیر مسلم کفار کہ آپ اس کو کافر مانو، ماننا ضروری ہے. پھر اس کا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان میں سے اٹھائے گا جن کو اہل عذر میں سے. ایک ساتھی ہے، ایک دفعہ میں ان سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میں دین کی طرف آیا تھا. ایک مطلب آدمی تھا اللہ تبلیغی جماعت کا، اس نے مجھے دین کی طرف لایا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ آج وہ مرتد ہے، کشمیر کا ہی، وہ اس کا کوئی ریلیٹیو ہے. میں نے کہا کہ کیوں مرتد کیوں ہے؟ کہا کہ وہ اس لیے مرتد ہو گیا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اسلام میں جو مسلمان ہیں وہی جنت میں جائیں گے، باقی سارے یعنی جہنم میں جائیں گے. وہ اب نہیں، وہ تو وہ اس کو پتہ ہے، اس کے بعد گیا وہ تو اعتراض کرتا نا اسلام پہ. وہ تو ڈیفینیٹلی کہ وہ اس کا اگر نہیں واپس آیا تو وہ مرتدی ہے. لیکن جو آپ نے کہا نا کہ غلط اس کو مطلب انٹرپریشن مطلب کیا، غلط وضاحت کی اسلام کے بارے میں، وہ پھر الگ ایک مسئلہ ہے.
لیکن غلط کیسے کیا جائے؟ جیسے سلمان فارسی وہاں سے آ گئے، پھر وہاں سے آ گئے، پتہ چل جاتا ہے نا، جو رسول جیسے کہتے ہیں ڈھونڈنے والے کو خدا مل جاتا ہے۔ تلاش ہے، ہاں؟ اس میں یہ چیز جو اس میں وہ جواب، اس میں وہ جو جواب دیکھتا تھا ان پہ اسلام واضح ہوتا تھا، اسلام پہ ایمان لانا ان پہ ایک واضح امر، حجت قائم ہوتی ہے۔ آج کیا؟ آج تو ہے نا قرآن نبی وسلم کا معجزہ، وہی مطلب کہ ہے نا؟ جب تک ہم قرآن دیں گے ان کو، تو جب تک وہ پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم ان پہ کوئی وہی ہوگا نا کہ دیکھو یہ تو ہم نے ویسے پہلے ہی کہا، ہم نے کہا عذر بالجہل، کیا اس کے پاس اسلام پہنچا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آدمی جانتا ہے کہ پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ اس کا ہم اس باب کو ہم خارج نہیں کرتے، ہم اس کو ضرور رکھتے ہیں کہ بھائی علماء کرام نے اس پہ بہت بحث کی ہے کہ عذر بالجہل کیا ہے۔ عذر بالجہل ہے اسلام میں، جہالت کی وجہ سے کسی غیر مسلم کو ہم کہیں گے بھائی آپ کو اسلام نہیں پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اسلام نہیں آیا۔ لیکن وہاں پہ ایک چیز ہے، کیا وہ عذر بالجہل میں آتا ہے نہیں آتا ہے، وہ تو فیصلہ ہوگا نا، تو فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن ابھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اعتقاد رکھنا کیا ہے؟ جو بھی اسلام پہ نہیں ہم اس کو غیر مسلم قرار دیں۔ یہ ہمارا ایسے لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے نا جنہوں نے ابھی ایمان نہیں لایا تھا، بالکل ان کے پاس ابھی دعوت نہیں پہنچی تھی، مگر ان کو کاؤنٹ کس نے کیا پھر زیادہ؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیغمبر نہیں ہوئے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو اس میں بھی تھے نا ورقہ بن نوفل کا معاملہ جو تھا نا، اس نے کب کہا تھا یہ نبوت کا جب وہ ہوا نا، تو اس نے کہہ دیا تھا یہ، اور علماء کہتے ہیں کہ وہ ان میں سے ہوگا، سوائستم نہیں مزا ہے نا، کیونکہ اس کو ذہن میں آیا تھا کہ یہ آنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔